ہمیں یہ بتائیں کہ جے یو آئی جو ہے پخا غلام میں جے یو آئی جو ہے وہ ایک گڑھ ہے اور زیادہ تر ووٹ جو ہے صوبائی لیول پہ جے یو آئی کو پڑتا ہے اور جتنی بھی پخا غلام کی عوام ہے زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ آپ ہی کو ڈالتی ہے، لیکن جب خدمت کی بات آتی ہے تو جے یو آئی کی جو خدمات ہیں وہ کون کون سی ہیں، آپ ہمیں ذرا گنوا دیں۔ آپ کو جو ہے کافی ووٹ مل چکے ہیں صوبائی لیول پہ بھی اور یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے، تو آپ جو ہے چند اپنی خدمات کا ذکر کر دیجیے گا جو کہ پخا غلام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے آپ نے سر انجام دی ہیں۔ چلو کہ اس وقت کے پی کے میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پی ٹی آئی کی، تو اس حکومت کا جو فنڈز ہیں وہ انہوں نے، جو ہمارے تحصیل چیئرمین ہیں، جو نمائندے ہیں، ان کے فنڈز وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔ پر عوام کی خدمت کی بات آتی ہے تو پھر ہم نے چاہے جس پارٹی سے بھی ہمارا تعلق ہو، لیکن ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کو بھی ترجیح دینی ہے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت آپ لوگوں کی نہ ہو تو آپ کے جو خدمت کے کام ہیں ان میں جو ہے وہ زیادہ نکھار نظر نہیں آتا۔ آپ کا کیا مستقبل نظر دکھائی دیتا ہے جے یو آئی میں، کہ آپ کو جو ہے مزید آگے آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے یا منتخب ہونے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایسے ہی ایک کارکن رہیں گے؟ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں حسیب حسن اور میں آپ کو ویلکم کہوں گا NA28 PK 68 پخا غلام میں، اور اس وقت میں موجود ہوں ایک سرگرم کارکن جو کہ ایک سماجی خدمتگار ہیں جو کہ ریپریزنٹ کرتے ہیں جے یو آئی کو، اور یہ ان کے جو ہے رہنما ہیں۔ تو جناب ملتے ہیں توقیر مغل صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی، آپ سر آپ اپنا جو ہے وہ تعارف کروا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عبدالحسیب صاحب بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس آئے۔ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے اور میں جمعیت علماء اسلام کا ایک نظریاتی کارکن ہوں، اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ میری وابستگی شروع روز سے ہے۔ جب سے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام میں ہم آئے ہیں تو ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام ہی کے ساتھ رہا ہے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جے یو آئی میں آپ جو ہے کافی سرگرم کارکن ہیں اور ایک سماجی خدمتگار بھی ہیں، لیکن آپ کو جو ہے تھوڑا سا پشت رکھا گیا ہے، زیادہ آپ کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ صرف چند لوگ ہیں جو کہ جے یو آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائی جان، آپ نے جو سوال کیا تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں جیسے ہی میں نے شعور سنبھالا اور مجھے سمجھ بوجھ ہوئی تو میں نے جمعیت علماء اسلام میں اپنا قدم رکھا، اور جمعیت علماء اسلام کے ہمارے جو قائد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، میں نے ان کو فالو کیا، اور میں زیادہ تر میری جو متاثر کن شخصیات ہیں جمعیت علماء اسلام میں، تو موجودہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ان سے پہلے مفتی محمود رحمہ اللہ تھے، اور ہم نے جس طرح ہوش سنبھالا ہے تو ہمارے ہوش سنبھالتے ہی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام کے ہمیں امیر نظر آئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ایسے کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، ہم جماعت کے نظریاتی لوگ ہیں اور ہم جمعیت اسلام کی بہتری کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا مستقبل نظر دکھائی دیتا ہے جے یو آئی میں، کہ آپ کو جو ہے مزید آگے آپ الیکشن میں کھڑے ہوں گے یا منتخب ہونے کے لیے آپ کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایسے ہی ایک کارکن رہیں گے؟ آپ نے بہت بہتر سوال کیا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام میں جس طرح کے میں نے جو خدمات دی ہیں بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی غرض کے، اور انتہائی جماعت کی بہتری کے لیے، جماعت کی مفادات کو سامنے رکھ کر میں نے جو ہے تو جمعیت علماء اسلام کی خدمت کے لیے سوچا ہے، اور ہر وقت اپنی جماعت کی بہتری کے حوالے سے میں نے جماعت کو اپریشیٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتانا چلوں کہ جس طرح ہمارے اس گاؤں میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں تو اس انتخابات میں بھی مجھے الحمدللہ اپنی جماعت کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ آپ میدان میں آئیں۔ الحمدللہ میرا اپنے خاندانی سٹیٹس بھی ہے، میرا اپنے تعلق بھی ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لوگ پسند بھی کرتے ہیں الحمدللہ، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ ہمارا تعلق دینی جماعت کے ساتھ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، وہ سب لوگ مجھے پسند بھی کرتے تھے، لیکن یہاں پر جماعت کے جو ہماری جمعیت علماء اسلام کے قیادت نے جو فیصلہ کیا کینڈیڈیٹس کے حوالے سے، تو میں نے اس کو بہتر سمجھتے ہوئے اس دفعہ بلدیاتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں نیکسٹ وقت میں انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کی ترقی کے لیے اور اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے ہم انشاءاللہ العزیز ہر قسم کی خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو ایک بات یہی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام ابھی مکمل اقتدار میں نہیں آئی ہے۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو PDM کا اتحاد ہوا ہے، اور اس اتحاد میں اب جمعیت علماء اسلام کو KPK بھی گورنرشپ بھی مل چکی ہے، تو انشاءاللہ العزیز جس طرح ہماری جماعت اور
جمعیت الاسلام اقتدار میں آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اپنے نظریات کو وہ تو ہماری اپنی ایک نظریہ ایک سوچ پہ ہم لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آخری دم تک لگے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سماجی اور فلاحی بہبودی کاموں میں بھی انشاءاللہ العزیز اپنا کردار ادا کریں گے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جے یو آئی جو ہے پخا غلام میں جے یو آئی جو ہے وہ ایک گڑھ ہے اور زیادہ تر ووٹ جو ہے صوبائی لیول پہ جے یو آئی کو پڑتا ہے اور جتنی بھی پخا غلام کی عوام ہے زیادہ تر ووٹ جو ہے وہ آپ ہی کو ڈالتی ہے، لیکن جب خدمت کی بات آتی ہے تو جے یو آئی کی جو خدمات ہیں وہ کون کون سی ہیں، آپ ہمیں ذرا گنوا دیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں اسیب بھائی کہ جمعیت علماء اسلام میں جب بھی ہم نے شعور سنبھالا تو الحمدللہ ہمارے گاؤں پہا غلام میں بالخصوص اور جو ہماری پی کے یہاں پر الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کی ایک اچھی پوزیشن رہی ہے اور اچھی لیڈس یہاں سے کینڈیڈیٹس بھی ہمارے کامیاب ہوئے۔ جس طرح ہمارے ماضی میں دیکھا جائے اس وقت تو ہمیں اتنا یاد ہے کہ ایم ایم اے کے دور میں جو ہماری جماعت کا انتخاب کیا گیا تھا جس میں ہمارے ایم این اے قاری فیاض صاحب تھے اور ان کے ساتھ ہمارے اور جماعتی جو کینڈیڈیٹس کھڑے تھے تو انہوں نے بھی الحمدللہ یہاں سے باریک صدی سے پاس ہو کر گئے ہیں، لیکن ہماری جو عوام کا گلہ شکوہ رہا ہے کام کے حوالے سے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام مذہبی سوچ کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی اور بہبودی سوچ بھی رکھتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہم سے ماضی میں انشاءاللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ مستقبل میں ہم اس کو سدھاریں گے اور اس کے لیے میری اپنی ذاتی ایک سوچ ہے، میں نے اپنی رائے رکھتا ہوں چونکہ میں ایک جماعت کے ایک نظریاتی کارکن ہوں، میرا جماعت کے ساتھ ایک نظریاتی وابستگی ہے، تو اسی حوالے سے الحمدللہ جماعت کے اندر جو میرا اپنا ایک اثر رسوخ ہے، جو بڑوں کے ساتھ جو میرا تعلق ہے، تو اس بنیاد پہ انشاءاللہ العزیز آنے والے دور میں انشاءاللہ العزیز وہ شکایت ہم اپنی اس قوم کی اس عوام کی ختم کریں گے۔ آپ کو جو ہے کافی ووٹ مل چکے ہیں صوبائی لیول پہ بھی اور یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے، تو آپ جو ہے چند اپنی خدمات کا ذکر کر دیجیے گا جو کہ پخا غلام کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے آپ نے سر انجام دی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام ایک مذہبی جماعت ہے اور ہم اس ملک میں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم کے نیچے سیاست کر رہے ہیں، تو جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے تو وہ پاکستان کے آئین کا جو 73 اور 74 کا جو آئین ہے تو اسی حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور قائدین اس ملک کے اندر ایک سیاسی جدوجہد کر رہے ہیں اسلامی دفعات کے لیے، تو اسی حوالے سے ہم زیادہ تر ہمارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو زیادہ تر مذہب کے لحاظ سے اسلام کے لحاظ سے جو ہماری نوجوان نسل ہے اور پرفتن چیزیں ہیں ان سے آگاہ کریں، اور اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام اپنا ایک ویژن رکھتی ہے اور ان کا اپنا ایک نظریہ یعنی اسی سوچ پہ خدمت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک عام ووٹر جو ہے وہ خدمت مانگتا ہے، خدمت کے کام مانگتا ہے، تو آپ چند میرا سوال یہ ہے کہ آپ چند ٹو دا پوائنٹ آنسر دے کے خدمت کے کام بتا دیجیے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ حسیب بھائی کہ خدمت کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں تو اسی ایشو پہ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خدمت جب جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایم این اے اب اس موجودہ وقت میں جو گزشتہ ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کو ہم نے ابھی اس تفصیل میں ہم نے نہیں جانا، اب ہم نے موجودہ جو آنے والا دور ہے اور جو آنے والا سیٹ اپ ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام آنے والے دور میں اسی طرح فلاحی و بہبود کام کرے گی، لیکن اگر ان کو کے پی میں اگر مکمل طریقے سے حکومت مل جائے اور مکمل طریقے سے ہمارا ایم پی اے اور ایم این اے آ جائے تو انشاءاللہ عزیز ترقیاتی کاموں میں آپ دیکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام کس طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ جناب جب یہ الیکشن ہوئے تو میئر جو ہے وہ آپ لوگوں کا سلیکٹ ہوا جے یو آئی کا، اور پخا غلام میں جو ہے وہ جے یو آئی کا جو نمائندگی ہے وہ بھی کر رہے ہیں بلدیاتی نمائندے، تو آپ ان کی جو کارکردگی ہے پخا غلام کی خدمت کے حوالے سے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بات کہی جمعیت علماء اسلام کے میئر حاجی زبیر علی صاحب کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت کے پی کے میں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، پی ٹی آئی کی، تو اس حکومت کا جو فنڈز ہیں وہ انہوں نے جو ہمارے تحصیل چیئرمین ہیں جو نمائندے ہیں ان کے فنڈز وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے کام پہ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی چند دن پہلے جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں اور جو ہمارے چیئرمین ہیں تحصیلوں کے انہوں کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ جس طرح وہ فنڈ ریلیز ہوں گے تو انشاءاللہ ان پہ پورا کام کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صوبائی حکومت آپ لوگوں کی نہ ہو تو آپ کے جو خدمت کے کام ہیں ان میں جو ہے وہ زیادہ نکھار نظر نہیں آتا؟ تو اس کے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے تحصیل چیئرمین کا اور جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں جو نیچے وی سی کی سطح پہ چیئرمین ہوتے ہیں یا ناظم ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے، اگر وہ فنڈ ان کو ملتا رہے تو انشاءاللہ عزیز اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے چاہے حکومت جس کی بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جب حکومت ہوگی اور وہ فنڈ ان کو ملے گا تو وہ انشاءاللہ عزیز وہ جگہ پہ لگائیں گے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ
جو بلدیاتی نمائندے ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ جب کام کرتے ہیں کسی بھی علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، تو ان میں اگر دو بندوں کے درمیان کوئی ذاتیات آ جائیں یا کوئی کلیشز آ جائیں تو کام جو ہے عوام کی بہتری کے لیے رک جاتا ہے۔ تو پخا غلام میں بھی جو ہے اس طرح کی سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت بہترین سوال کیا جی۔ پہلے تو ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک منشور ہے، اپنا ایک نظریہ ہے۔ جس طرح کہ جمعیت علماء اسلام ہے وہ اپنا ایک واضح منشور و نظریہ رکھتی ہے، ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک نظریہ ایک منشور اور اس کے تحت وہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جہاں پر عوام کی خدمت کی بات آتی ہے تو پھر ہم نے چاہے جس پارٹی سے بھی ہمارا تعلق ہو، لیکن ہم نے عوام کی فلاح و بہبود کو بھی ترجیح دینی ہے۔ اسی حوالے سے چاہے وہ جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو، تو ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کو پس پش ڈال کر، ان اختلافات کو پس پش ڈال کر علاقے کی بہتری کے لیے اور قوم کی بہتری کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے سوچیں۔